بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر رمضان المبارک کے مہینے کا بھی اثر مجھ پر نہیں ہے، یعنی کہ رمضان کے آنے کی اس مہینے میں عبادت کرنے کا شوق میرے اندر پیدا نہیں ہوتا اور میں نماز کی پابندی نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان المبارک کے مہینے کی عظمت میرے دل میں نہیں ہے، اور اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب انسان میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ لوگ تراویح ضرور ادا کیجئے۔ اگر میں ساری رات بھی قیام کروں، تراویح پڑھوں اور میری آنکھ سے آنسو نکلیں، ان آنسوں کی نسبت اگر میں ظہر کی نماز سخت گرمی کے باوجود ادا کرنے کے لیے جاؤں اور میرے چہرے پر، میرے ماتھے پر ایک پسینے کا قطرہ ٹپک جائے، تو وہ پسینے کا قطرہ اس ساری رات قیام کرنے اور آنسو بہانے سے افضل ہے، کیونکہ یہ ظہر کی نماز فرض نماز ہے، اور جو ساری رات قیام کیا، تراویح ادا کی، یہ نفل نماز ہے۔ اس بابرکت مہینے میں اگر آپ حلال کھانا کھانے سے رک گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے روزے کی حالت میں حلال کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، اور غیبت جو کہ ہمارے دین میں حرام ہے، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، یہ سب حرام ہے۔ کیا ہم یہ سب کرنے سے باز آئے ہیں؟ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال سے روک دیا ہے، تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، حرام کا ارتکاب نہ کرنا۔ اور صحابی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا دل کرتا ہے کہ میں ساری دنیا سے نیک بن جاؤں۔ تو اس سوال پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم ہر وقت سجدے میں پڑے رہو اور یہیں فوت ہو جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حرام سے بچ جاؤ، تو تم سے بڑا اس دنیا میں نیک اور عبادت گزار کوئی نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔